اسلامی سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، جسے خاص طور پر شہدائے کربلا کے ساتھ نسبت حاصل ہے۔ کل ہم نے شیر خدا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی پر مختصر روشنی پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی کے نکاح کے لیے، عقد کے لیے جس انسان کا انتخاب فرمایا وہ ذات حضرت مولا علی کی ہے۔ رشتے بہت سارے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام رشتوں پر خاموشی کا اظہار فرمایا، لیکن جب مولا علی نے رشتہ بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اس رشتے کو قبول فرما لیا۔ اس لیے کہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں، وہ مولا علی ہوں یا خاتون جنت ہوں، دونوں ہستیاں ایسی ہیں جن کی پوری پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ خاتون جنت کی بھی پرورش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور مولا علی کی بھی پرورش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس لیے یہ رشتہ آپ نے قبول فرمایا اور رشتہ منع نہیں کیا، بلکہ حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا ہے، علی تمہیں مہر ادا کرنے کے لیے کچھ رقم تمہارے پاس ہے کہ نہیں؟ تو حضرت مولا علی نے عرض کیا، رسول اللہ آپ اس علی کے حال سے واقف ہیں، کچھ بھی آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے، میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں، البتہ ایک زرہ ہے جسے میں بیچ سکتا ہوں اور اس سے مہر کی رقم ادا کر سکتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے وہ زرہ بیچ دی اور اس سے مہر کی رقم ادا فرمائی، اور اسی سے جہیز کا سامان اہتمام کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا۔ اندازہ کریں آپ کہ یہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی تم کائنات کی ہر عورت سے افضل ہو، ہر عورت سے افضل ہو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا حضرت مریم سے بھی افضل؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں بیٹی مریم اپنے دور کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اے میری بیٹی تم کائنات کی ہر عورت کی سردار ہو، یہاں تک کہ جنت کی حوروں کی، جنت کی عورتوں کے بھی آپ سردار ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے حق میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی جو ہے یہ انسانی شکل میں اصل میں حور ہے، حور۔ تو پھر اب اس کے لیے رشتہ کیسا ہونا چاہیے تھا؟ کسی بادشاہ کا ہاتھ، کسی کے شہزادے کا ہاتھ مانگنا چاہیے، لیکن قسم خدا کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھے ہیں مدینے کی صحابہ اکرام کی، یہ مولا علی جو ہیں ان کا حال یہ تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا۔ دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں رہتے تھے، آپ کی محفلوں میں رہتے تھے، اور رات میں جب سونے کی باری آتی تھی تو کبھی اصحاب صفہ کے ساتھ مسجد نبوی کے چبوترے پہ سو جاتے تھے، تو کبھی مسجد نبوی کے اندر سو جایا کرتے تھے۔ اپنا ذاتی مکان نہیں، غربت کا یہ عالم، اور یہ غربت کا یہ عالم ہے۔ جب نکاح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ گھر تو تھا نہیں حضرت مولا علی کا، نکاح ہوا تو ایک گھر کی ضرورت تھی۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار نے حضرت مولا علی کو اپنا گھر ہدیے کے طور پر دے دیا، تحفتاً دے دیا،
کہ آپ اس میں رہیں۔ حضرت مولا علی اپنی بیوی کو لے کر جب اس گھر میں گئے تو نکاح کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھر میں گئے۔ دروازے پر پہنچے تو اجازت لی اندر جانے کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اجازت لینے کے بعد پانی منگایا، پانی پر دم کیا، اس کے بعد اس پانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے سینے پر چھڑک دیا اور بازو پہ چھڑکا، پھر اپنی بیٹی حضرت خاتون جنت کے سینے پر چھڑکا اور ان کے بازو پہ لگایا، اور اس کے بعد خاتون جنت کی طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے بیٹی، کیونکہ ایک چیز یہ ذہن میں رہ سکتی ہے کہ جو علی ہیں یہ مدینے کے سب سے غریب شخص ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے تمہارے نکاح کے لیے جس انسان کا انتخاب فرمایا ہے یہ میرے قبیلے میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ معتبر اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو شخص ہے اس سے میں نے تمہارا نکاح کرایا ہے۔ تو یہ شان حضرت مولا علی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی میں آپ نے کبھی کسی وقت ساتھ نہیں چھوڑا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم کے شہر ہیں، علم کے شہر اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول حضرت علی کو اس شہر کا دروازہ قرار دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، اگر علم حاصل کرنا ہے تو دروازے ہی سے جانا ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، دنیا کا کوئی بھی مفتی ہو، وہ اس وقت علم کے عین سے بھی واقف نہیں ہوتا جب تک اپنی عقیدت کی پیشانی کو مولا علی کے قدموں میں جھکا نہیں دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی مولا علی کو نہ مانے اور عالم کہے، سمجھ لینا کہ وہ عالم نہیں ہے، اس نے کتابیں ضرور رٹی ہیں، اسے صیغے ضرور یاد ہیں، اسے مسائل ضرور یاد ہیں، اسے قرآن ضرور یاد ہے، لیکن وہ علم جو اللہ کی طرف سے انسان کے سینے میں عطا کیا جاتا ہے، اس علم سے وہ انسان عاری ہے، اس علم سے انسان وہ بیکار ہے دوستو۔ تو وہ علم کتابوں میں رٹ لینے کا نام نہیں ہوتا، یاد رکھیں، علم حقیقت میں اللہ رب العزت کی عطا کا نام ہے۔ اگر علم کتابوں کے اندر ہوتا تو کوئی انسان بھٹکتا۔ آپ دیکھیں، کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں، اور جو لوگ رسول کو اپنی طرح کہتے ہیں انہوں نے بھی بخاری پڑھی ہے، کتابیں ہم نے بھی پڑھی ہیں۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کی توہین کرتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے آپ کو فضلہ ملیں گے، بڑے بڑے علماء ملیں گے، بڑے بڑے مفتیان اکرام ملیں گے، انہوں نے بھی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو کتابوں سے علم نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں؟ کتابوں سے علم نہیں، اگر کتابوں سے علم آتا تو سارے لوگ عالم ہوتے، کوئی گمراہ نہیں ہوتا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور مجھے پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا صرف قرآن کو پڑھ لینے کا نام علم نہیں ہے، علم حقیقت میں جو دانش مندی ہے، علم کی سوجھ بوجھ ہے، وہ اللہ کے یہاں سے عطا ہوا کرتی ہے، سمجھ رہے؟ اور اللہ کے یہاں سے علم کی دولت اسی کو عطا ہوتی ہے جس کے دل کے اندر مولا علی کی محبت ہوا کرتی ہے۔ جو سینہ مولا علی کی محبت سے خالی ہے وہ کتابوں کا حافظ تو ہو سکتا ہے لیکن علم کا سمندر نہیں ہو سکتا وہ شخص، سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب علم حاصل کرنا ہے تو دروازے میں جائیں گے، دروازے سے گھسیں گے تبھی علم حاصل کریں، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم، اس یہی وجہ ہے کہ آپ صحابہ اکرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، چاہے وہ خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر ہوں، یا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا حضرت عثمان غنی ہوں، ان تینوں کا دور آپ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا، جب بھی مجلس کا انتخاب ہوتا تھا، جب بھی کوئی مسئلہ پیچیدہ سامنے آتا تھا، تو ایسی کوئی محفل نہیں ہوتی جس محفل میں مولا علی کو حاضر نہ کیا جاتا۔ خود حضرت عمر بیان فرماتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ ایسا مسئلہ پیش آیا،
ایک خاتون نے زنا کیا، خاتون نے زنا کیا اور زنا کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ رہ گیا۔ اب مجلس منعقد ہوئی، حضرت عمر بن خطاب نے حکم جاری کر دیا، کیونکہ قرآن شاہد ہے کہ جو شخص زنا کرے اور زنا بھی اس حالت میں کرے وہ شادی شدہ ہو، اگر کنوارا ہے اور زنا کرتا ہے تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے لگیں گے، اور اگر شادی شدہ شخص گناہ کرتا ہے تو اسے پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، سنسار کر دیا جائے، یعنی اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ مر جائے اگر شادی شدہ انسان گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے تو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مسئلہ آ گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں، فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ ظاہر ہے، عورت نے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہے، آپ نے سنساری کا حکم دے دیا کہ اسے پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ حضرت مولا علی اس مجلس میں موجود تھے۔ حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا، حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں زنا کا بچہ ہو تو اس وقت تک اسے سنسار نہ کیا جائے جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ عورت نے گناہ کیا ہے، بچے کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ جب یہ آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ آج اگر اس محفل میں علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو کوئی بھی مسئلہ اکابرین کی بارگاہ میں آتا تھا تو مولا علی اس محفل میں شامل ہوتے تھے۔ بڑے بڑے پیچیدہ مسائل حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آتے۔ ایک اگزامپل یہاں دے کر گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا مسئلہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں آیا، آپ کی عدالت میں پیش ہوا۔ 3 شخص حاضر ہوئے۔ 3 شخص کا معاملہ یہ تھا کہ 2 شخص اپنے ساتھ کچھ روٹیاں لے کر گئے۔ راستے میں وہ جب کھانے بیٹھے تو ایک نے اپنے ٹفن سے کھانا نکالا، دوسرے نے اپنے ٹفن سے کھانا نکالا۔ ایک کے ٹفن میں 3 روٹیاں تھیں اور ایک کے ٹفن میں 5 روٹیاں تھیں، کل 8 روٹیاں تھیں۔ اتنے میں ایک مسافر جا رہا تھا، اسے بھی بھوک لگی، اس نے کہا آپ لوگ اپنے کھانے میں مجھے بھی شامل کر لیں، میں بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اسے بھی ان لوگوں نے اس میں شامل کر لیا۔ اب کیا ہوا، تینوں لوگوں نے بیٹھ کر 8 روٹیاں کھا لی۔ جب وہ شخص جانے لگا تو اس نے اپنی جیب سے 8 درہم نکالے اور ان دونوں کو دے دیے اور کہا آپ لوگ تقسیم کر لینا، آپ لوگ تقسیم کر لینا۔ بہرکیف وہ چلا گیا۔ اب ان دونوں میں جھگڑا۔ جس کی 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم اپنے پاس رکھ لیے اور جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے 3 درہم اسے دے دیے۔ اب جس کی 3 روٹیاں تھیں اس نے دعویٰ کیا کہ نہیں، ساتھ میں مل کر کھایا ہے تو بانٹنا بھی برابر پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری 3 روٹیاں تھیں، تم 3 درہم رکھ لو، میری 5 روٹیاں تھیں، میں نے 5 درہم رکھ لیے۔ اس نے کہا نہیں، مجھے پورے آدھے درہم چاہیے، 4 چاہیے، 4 آپ رکھیں، 4 مجھے دیں۔ اب فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میری 5 روٹیاں تھی، 5 رکھوں گا۔ اس نے کہا نہیں، تمہاری 3 تھی، 3 رکھو۔ اب یہ مقدمہ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش آئے۔ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پہنچے، کہا ایک ہماری اس کی 3 روٹیاں تھیں، میری 5 روٹیاں تھیں، دونوں مل کر کھا رہے تھے، ایک مسافر آیا اسے بھی شامل کیا گیا اور پھر اس کے بعد اس نے 8 درہم دیا اور چل دیا، کہا آپس میں تقسیم کر لو، میں اسے 3 دے رہا ہوں، یہ لینے کو تیار نہیں ہے، کہہ رہا ہے مجھے آدھا چاہیے، یعنی 4 درہم چاہیے۔ تو حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا اس شخص سے، کہا دیکھو تمہیں یہ 3 درہم دے رہا ہے، تم رکھ لو۔ کہا نہیں، مجھے فیصلہ چاہیے، یا تو مجھے آدھے درہم دے دیے جائیں، آدھے 4 درہم چاہیے، یا تو آپ فیصلہ کریں۔ تو حضرت مولا علی نے ارشاد فرمایا دیکھو اگر فیصلہ کیا گیا تو تمہارے حق میں صرف 1 درہم آئے گا، 7 درہم اس کے حق میں چلے جائیں گے۔ اب وہ شخص کہنے لگا نہیں، مجھے فیصلہ چاہیے۔ حضرت مولا علی کی ذہانت دیکھیں اور علم دیکھیں، اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کی باتیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ یہ تو اب بزرگوں نے ارشاد فرما دیا تو آج کتابوں میں ہیں، لیکن اگر ایسے فیصلے ہمارے سامنے آ جائیں تو بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا منطقی اور بڑے سے بڑا سائنسداں حیرت میں پڑ جائے گا کہ فیصلہ کیسے کیا جائے۔ لیکن حضرت مولا علی کی ذہانت دیکھیں، آپ نے کہا کہ 8 روٹیاں تھیں، کھانے والے کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے کھانے والے۔ کہا تمہاری 5 روٹیاں ہیں، تم اپنی 5 روٹیوں کے 3 حصے کر لو۔
तो अपनी 5 रोटियों के टुकड़े करो, हर टुकड़े के 3 अगर तुम हिस्से करते हो तो तुम्हारी 5 रोटियों के 3-3 हिस्से किए जाएं तो 15 हिस्से होते हैं, यानी 15 टुकड़े तुम्हारी 5 रोटियों के हुए। और तुम्हारी 3 रोटियां थी, अगर तुम अपनी रोटियों के 3-3 टुकड़े करते हो तो वो 9 होते हैं। 5 और 9 24 टुकड़े होते हैं 8 रोटियों के। 24 टुकड़े हैं, 8 रोटियां हैं, खाने वाले 3 लोग हैं, ठीक है। अब तीनों लोग जब 24 टुकड़े बराबर बराबर खाएंगे तो कितने कितने खाए? 8-8 टुकड़े तीनों लोगों ने खा लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो एक आदमी 8 खा के चला गया, 2 लोग बाकी हैं। हज़रत मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि देखो तुम्हारी 3 रोटियां थी और उसके कुल हिस्से कितने हुए? 9 हिस्से हुए। 9 हिस्सों में से 8 हिस्से तुमने खुद खा लिए हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? 9 हिस्से हुए तुम्हारे 3 रोटियों के, और उसमें से जो 9 हिस्सों में से 8 हिस्से तुमने खुद खा लिए हैं। तुम्हारा एक हिस्सा, एक टुकड़ा तुम्हारा उस मुसाफिर ने खाया है, और ये शख्स जो है इसकी रोटियों के 15 हिस्से हुए, तो इसने उन 15 में से सिर्फ 8 खाए और 60 टुकड़े उस मुसाफिर ने खाए हैं। तो तुम्हारे हिस्से में कितना दिरहम आना चाहिए? सिर्फ 1 आना चाहिए। बेचारा मायूसी में मुंह लटकाए हुए और 1 दिरहम लेके रफू चक्कर हो गया। तो ये हाल था हजरत मौला अली का। ऐसे बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े मुकदमे, जहां बड़े बड़े अक्लमंदों की अक्लें हैरत में पड़ जाती थी, मौला अली चुटकियों में उस मसले को हल फरमा दिया करते थे। क्यों? उसकी वजह क्या है? ये इल्म आपने कहीं पढ़ा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं आपने ये इल्म। ये कहां से मिला? ये दरे मुस्तफ़ा से मिला है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। तो दुनिया का कोई भी आलिम हो, दुनिया का कोई भी मुफ्ती हो, कोई भी फकीह हो, कोई दानिश्वर हो, अगर उसका सीना मौला अली की मोहब्बत से खाली है तो वो आलिम नहीं है। इसी तरीके से दुनिया का कोई भी वली हो, अगर वो गुस्ताखे अली हो जाए, समझ लेना कि वो वली नहीं है। समझ रहे? इसलिए कि नबुव्वत का दरवाजा मुस्तफ़ा पर बंद हुआ तो विलायत का दरवाजा मौला अली से खुल जाता है। अब रोए जमीन पर कयामत तक जितने भी औलिया अल्लाह आएंगे वो गोया सब के सब मौला अली के गुलाम होंगे। अगर किसी का सीना बुग़्ज़े अली में आ जाए, मोहब्बत अली से खाली हो जाए, तो समझ लो कि वो मोमिन नहीं है, मुसलमान नहीं है, वली होना तो दरकिनार। और सहाबा के दौर में ये बात वाज़े थी, सहाबा इकराम के दौर में ये बात वाज़े थी कि मौला अली का नाम लेकर वो लोग पहचानते थे कि कौन मोमिन है, कौन मोमिन नहीं है। जब खलीफा चाहरुम हजरत मौला अली का दौर आया तो उस वक्त का आलम ये हो गया कि जब मोमिन की और काफिर की पहचान की जाती थी, मोमिन और मुनाफिक की पहचान की जाती थी, तो मौला अली का नाम लिया जाता था। जिसका नाम मौला अली का नाम लेकर जिसका चेहरा खिल जाता था, जिसका चेहरा मुस्कुरा जाता था, लोग समझते थे कि ये मोमिन है, और जिसका चेहरा मुरझा जाता था लोग समझते थे कि ये मुनाफिक है। तो बड़ी शान है हजरत मौला अली की, आप अंदाज़ा लगाएं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए जिस मर्द का इंतखाब फरमाया वो हजरत मौला अली है ना। तो आज हम अंदाज़ा लगाएं कि जब आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब जवान होती हैं तो हम जब उनके लिए रिश्ते तलाश करते हैं तो हमारी नज़रों से मुस्तफ़ा जान रहमत का ये उसूल, ये तरीक़ा ख़त्म हो जाता है। हम क्या देखते हैं अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए? लेवल का होना चाहिए, तालीम बराबर हो, दौलत बराबर हो, हुस्न बराबर हो, दौलत में इतना अमीर होना चाहिए कि बेटी को कोई तकलीफ ना हो, भले उसे अलहम्दु पढ़नी आती हो या ना आती हो, भले उसने कभी नमाज पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, वो जुमा मस्जिद जाता हो या ना जाता हो, ईद नमाज पढ़ता हो तो चलेगा, जुमे में भी 2 रकत पढ़ के वापस आ जाता है तो चलेगा, वो उसे सही से वुजू बनाने का ढंग नहीं है वो भी चलेगा, लेकिन दौलत इतनी होनी चाहिए कि घर में नौकर चलते हो। ये हमारा तरीका है
لیکن مصطفیٰ کا طریقہ یہ نہیں تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے جب اپنی بیٹی کے لیے انتخاب فرمایا تو مدینے کا رئیس اور مدینے کا سب سے بڑا تاجر تلاش نہیں کیا، بلکہ مدینے کا سب سے بڑا عالم تلاش کیا آپ نے، مدینے کا سب سے بڑا متقی تلاش کیا آپ نے، مدینے کا سب سے بڑا بہادر تلاش کیا آپ نے، مدینے کا وہ شخص تلاش کیا آپ نے جس کا نام لے کر لوگوں کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا. لیکن آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے درمیان ساری بیماریاں ہیں، یہ ہے نا، جو طلاقیں ہوتی ہیں، یہ تمام معاملات کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرتے وقت صرف دولت کو، حسن کو، شہرت کو سامنے رکھا، مصطفیٰ کی سنت کو سامنے نہیں رکھا. دوستو بہرکیف ہم اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، تو ہمارا اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کریں تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین ضرور دیکھیں. اگر دیندار ملتا ہے تو اسے فوقیت دیں. بیٹی وہاں خوش رہے گی، بیٹی وہاں، آپ اندازہ لگائیں ایک دیندار انسان تلاش کرنے کے کتنے فائدے ہیں. یہ میری جو گفتگو ہے یہ دوسرے موضوع کی طرف جا رہی ہے، لیکن چند باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں. ایک دیندار شوہر تلاش کرنے کے کتنے فائدے ہیں. بھلے آپ کی بیٹی کم پڑھی لکھی ہے، دین کم جانتی ہے، لیکن اگر آپ نے دیندار شوہر تلاش کیا تو اس کا فائدہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عالم دین ہے. کیا ہے؟ وہ عالم دین ہے. اس نے قرآن کا حفظ کیا ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے، اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کیا ہے، اس کے رگ رگ کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا علم سمایا ہوا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اسی کے جسم سے جب بچے پیدا ہوں گے، سمجھ رہے ہیں، تو وہ قرآن کو سمجھنے والے ہوں گے، وہ قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے، ان کے اندر دین کی سمجھ ہوگی. اور یہی اصول بھی ہے، ذہن بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی یہی مانتی ہے کہ شیطان کے گھر میں شیطان ہی پیدا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی اللہ کا ولی پیدا نہیں ہوگا. اگر باپ علی بن جائے اور ماں خاتون جنت بن جائے تو پیدا کون ہوتا ہے؟ بتائیے. حسن پیدا ہوتے ہیں، امام حسین جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. تو والدین اگر نیک ہیں تو اولاد خود بخود نیک پیدا ہوگی. اور والدین ہی ایسے ہو جائیں جو صرف جمعہ پڑھنے آئیں، والدین ہی ایسے ہو جائیں جو صرف عید کی نماز کا ڈھنگ جانتے ہوں، والدین ہی ایسے ہوں جنہیں روزوں پہ روزے چھوٹ رہے ہیں، احساس تک نہیں ہو، تو اولاد پھر کیسے پیدا ہوگی؟ آج جو یہ ہمیں رونا آتا ہے نا، ہمیں رونا جو آتا ہے اس بات کا کہ نہیں ہمارے بچے نمازی نہیں ہیں، مارو توڑو لیکن نماز نہیں پڑھتے. ان میں بچوں کا قصور نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، اس میں والدین کا قصور ہے. اس لیے کہ جو بچے جوان ہوئے ہیں وہ ہمیں دیکھتے ہوئے جوان ہوئے ہیں. ہم نے انہیں سکھایا یہ ہے بیٹا کہ جیسے ہم جمعہ جاتے ہیں تمہیں بھی جمعہ ہی جانا ہے، جیسے ہم قرآن کبھی نہیں کھولتے تم بھی نہیں کھولو گے. اس لیے ہمیں دیکھتے بچے جوان ہوئے ہیں، اور جب ہمیں دیکھتے ہوئے بچے جوان ہوئے ہیں تو ان کی روش بھی ہماری طرح ہوگی نا. ہم نے اپنی بیوی کو مارا ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو مارے گا، ہم نے اپنی بیویاں کو گالی دی ہے تو وہ بھی اپنی ماں کو گالی دے گا، ہم نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی تو وہ بھی اپنی ماں کی عزت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں عزت نہیں دی. تو جو بچہ جوان ہوا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ میرے باپ نے میری ماں کو گالیاں دی ہیں تو گھر میں اس کی یہی حیثیت ہے، گھر میں اس کا یہی مقام ہے کہ اسے گالیاں دی جائیں، تو بچہ بھی ویسا ہی کرتا ہے. تو یہ سب کچھ کب آئے گا؟ جبکہ دینداری آئے گی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ تم دیندار رشتے تلاش کرو، اور خود اپنی سب سے چہیتی لاڈلی بیٹی جو کائنات کی ہر عورت کی سردار ہے، جو جنت کی حوروں کی سردار ہے، جو زمین پر حور انسانی شکل میں حور بنا کر بھیجی گئی ہے، جس کے دروازے پر حضرت جبرائیل بھی اجازت لے کر اترتے ہیں، جس کے جنازے کو بھی کوئی غیر ہاتھ نہیں لگاتا ہے، جو غسل سے حضرت خاتون جنت کا حال کیا تھا؟ آپ کا حال یہ تھا جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تو آپ کو پہلے ہی علم ہوا اور آپ نے کیا کیا؟ غسل پہلے غسل خود کر لیا، غسل کر کے آپ لیٹ گئی اور دوبارہ پھر آپ کو غسل نہیں دیا گیا. خاتون جنت کا یہ حال ہے کہ آپ انتقال سے پہلے آپ نے غسل کر لیا، انتقال کے بعد آپ کو غسل نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟
اس لیے کہ آپ نے منع کر دیا تھا کہ کوئی بھی شخص میرے جسم کو ہاتھ نہ لگائے، مجھے منکشف نہ کیا جائے، میرے جسم کو کھولا نہ جائے۔ تو خاتون جنت اس عورت کا نام ہے جسے انسانی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حور بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے جب کسی شوہر کا انتخاب کیا گیا تو دنیا کا مدینے کا سب سے غریب انسان جسے مولا علی کہا جاتا ہے اس کا انتخاب کیا گیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تب بچے ایسے پیدا ہوئے کہ شراب پینا تو درکنار، شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا بھی گوارا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ میرے کیفی یہ حال ہے حضرت مولا علی کا۔ اور پھر آپ کے نکاح میں حضرت خاتون جنت آتی ہیں، بڑا سادہ نکاح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جہیز میں کیا دیا آپ نے اپنی بیٹی کو؟ یہ بھی اندازہ لگائیں، یہ جہیز جو دیا گیا تھا یہ اللہ کے رسول نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، اپنی پراپرٹی سے جو سامان خرید کے نہیں دیا، بلکہ حضرت مولا علی نے جو زرہ بیچی تھی اس کی جو رقم ملی تھی اس رقم سے آپ نے مہر ادا فرمایا، اور جو کچھ رقم بچ گئی تھی اس سے آپ نے گھر کے ساز و سامان کا اہتمام فرمایا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، جہیز کا اسلام کے اندر تصور ہی نہیں ہے۔ یہ سراسر بیٹیوں پر اور بیٹیوں کے ماں باپ پر دوستو بوجھ ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دیا، بس کچھ گھریلو سامان کا اہتمام فرمایا۔ اور اہتمام کیوں فرمایا؟ اہتمام اس لیے فرمایا تھا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے کفیل تھے، اپنی بیٹی کے کفیل ذمہ دار تھے، اسی طریقے سے آپ مولا علی کی بھی زندگی کے ذمہ دار تھے، دونوں کی پرورش آپ نے فرمائی۔ تو اب مولا علی کا گھر تو تھا نہیں، اب گھر نہیں ہے تو کھانے پینے کے برتن بھی نہیں تھے، تو اب جب شادی ہو گئی اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو کھانے پینے کے برتن کا اہتمام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ ان کو پالا کس نے؟ آقائے کریم نے پالا، تو آقائے کریم ہی انتظام فرما رہے ہیں۔ البتہ وہ رقم آقائے کریم کی نہیں ہے بلکہ وہ مولا علی کی ہے۔ اس رقم سے کیا خریدا گیا؟ آج ہمارے جہیز میں دیکھیں آپ، دنیا کا سارا سامان موجود ہے، سارا سامان موجود ہے، لیکن آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ ایک چارپائی دی تھی اور ایک گدا دیا تھا۔ اس گدے کے اندر آج کی طرح جو ملائم روئی بھری ہوئی ہوتی ہے یہ سب نہیں تھا، بلکہ کھجور کی چھال اس کے اندر بھری ہوئی تھی۔ وہ گدا تھا، دو چکیاں تھیں آٹا پیسنے والی، ایک پانی لانے کے لیے چھال تھا اور ایک جو ہے وہ پانی بھرنے کے لیے پینے کے لیے مشق تھا۔ ان چیزوں کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بالکل سادہ شادی فرمائی۔ تو یہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی اس طرح شادی ہوئی اور نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کی شادی، ایک بس تاریخ سن لیں اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ ہم گفتگو کل کریں گے۔ کہ شادی کے بعد آپ کے گھر میں سب سے پہلے حضرت امام حسن پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کا جو واقعات ہے وہ انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہے حضرت امام حسن کے پیدا ہونے کا اور حضرت امام حسین کے پیدا ہونے کا، اور پھر ان کے نام رکھے گئے تو نام رکھنے کا بھی ایک الگ انداز ہے، سمجھ رہے ہیں، اور پھر ان کی پرورش کا بھی ایک الگ انداز ہے۔ آج صرف یہاں گفتگو ختم کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی شادی ہجرت کے بعد مدینے میں ہوئی تھی۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں یہ کچھ باتیں یاد بھی رکھا کریں، جب تک آپ مکے میں تھے آپ کی شادی نہیں ہوئی، ہجرت کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کی شادی ہوئی، اور 2 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی، آپ کا نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے تقریباً 7 مہینے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی تھی، اور رخصتی کرنے کے بعد پھر آپ اپنے مکان میں تشریف لے گئیں، اور وہاں سے حضرت مولا علی نے اور خاتون جنت نے ایک نئی زندگی کا آغاز فرمایا، اور جو زندگی کا آغاز فرمایا اس سے جو بچے ہوئے ہیں انہی بچوں کی زندگی سے کربلا معلی کا وہ واقعہ منسوب ہوتا ہے جس کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور سنایا بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ
ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت عطا فرمائے، مولا علی سے سچی محبت عطا فرمائے، کربلا معلیٰ سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔